میرے محترم دوستو، پہلگام کا واقعہ ہوا، 10 منٹ کے اندر اندر الزام کا سارا ملبہ پاکستان پر پھینک دیا، FIR بھی درج کرا دی اور سنتاس معاہدے کو توڑ دیا، اس کو معطل کر دیا۔ مودی جی، یہ معاہدہ ہے، یہ ٹریٹی ہے، اس پہ ورلڈ بینک ضامن ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ کوئی ایک ملک یک طرفہ طور پر کسی معاہدے یا ٹریٹی کو معطل نہیں کر سکتا۔ تمہارا باپ بھی پاکستان کے پانی کو نہیں روک سکے گا۔ اور اب جب تم نے یہ اقدام کیا تو اب جو آپ کے حصے میں دریا تھے، اب اس پر بات ہوگی کہ یہ تمہارے ہیں یا ہمارے۔ میرے محترم دوستو، اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے خلاف نہ تو جارحیت کر سکتا ہے، نہ ان کو دھمکیوں سے مروب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، نہ طاقت کے ذریعے تنازعات کو حل کر سکتا ہے۔ مودی جی، تو نے طاقت کے بل بوتے پر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی، تمہارا ہم نے کیا حشر کر کے رکھ دیا۔ بیچارے سے اسمبلی میں بیٹھا نہیں جاتا، اپنے ملک کی پارلیمنٹ ان پر لان تان کر رہی ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جہاں کوئی یکجہتی موجود نہیں، جہاں مودی کو کوئی حمایت حاصل نہیں، ایک طرف پاکستان ہے جہاں مکمل یکجہتی موجود ہے، اور اس یکجہتی کی بنیاد جمعیت علماء اسلام نے رکھی۔ اسرائیل نے اہل غزہ کے عام شہریوں کو بمباری کا نشانہ بنایا، بچوں کو نشانہ بنایا، خواتین کو نشانہ بنایا، بوڑھوں کو نشانہ بنایا، اور ہندوستان نے بھی ہمارے مساجد و مدارس کو نشانہ بنایا۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے۔ تم نے دریائے سندھ پر نہریں نکالنے کی بات کی، تم نے سندھ میں تشویش پیدا کر دی۔ تم لوگ مائنز اینڈ منرل بل لا رہے ہو، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ اس سے 2 صوبوں کے حقوق کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ تم نے دینی مدارس، دینی تنظیمیں اور جماعتیں جو وطن عزیز کی دفاع میں آپ سے ایک قدم آگے صف اول میں جنگ لڑ رہی ہیں، آپ نے دینی مدارس کے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ جو قانون تم نے اسمبلی میں پاس کیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ کو ان تمام چیزوں سے واپس آنا ہوگا۔ جو طے ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور ملک کی یکجہتی کو اگر نقصان پہنچا تو حکمرانوں کے رویے سے پہنچے گا۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قوم ایک ہے اور ایک صف ہے۔ پاکستان ایک ملک ہے جس کے استقلال
جس کے استقامت، جس کی وحدت ہر وقت ہمیں عزیز ہے اور جس پر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، بلوچستان کے حقوق، بلوچستان کے حقوق کے مالک، بلوچستان کے وسائل کے مالک بلوچستان کے عوام ہیں، بلوچستان کے عوام کے بچے ہیں، بلوچستان کے عوام کے آنے والی نسلیں ہیں۔ خیبر پختونخوا ہے تو ان کے وسائل کے مالک وہاں کے عوام کے بچے ہیں، ان کی نسلیں ہیں۔ سندھ کے وسائل کے مالک سندھ کے عوام ہیں، پنجاب کے وسائل کے مالک پنجاب کے عوام ہیں۔ کوئی کسی کے ایک دوسرے کے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ نہ وفاق کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام صوبوں کے حقوق اور ان کے وسائل کی حفاظت کی جنگ صف اول میں جا کر لڑے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، پورے خود اعتمادی میں رہنا ہے، پورے احساس برتری کے ساتھ ملک کی سیاست کرنی ہے۔ اس ملک میں سیاست کرتے ہوئے ہم نے ایک خوددار قوم کو پیدا کرنا ہے، ان کی خودداری کو، ان کے شعور کو بیدار کرنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح ہم نے دنیا میں جینا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہم اگلے اجتماعات کا بھی اعلان کریں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلا جلسہ، ایسا جلسہ شاید اگلا ہمارا حیدرآباد میں ہوگا، تاریخ کا